حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شان اللہ کریم نے عطا فرمائی، اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، جنوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جانور پیدا کر دیے، سب کچھ بنا دیا، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک نام رکھا گیا اور آپ کو 2 کنیتیں عطا کی گئی۔ ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے کنیت۔ ہمارے حضور علیہ السلام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی جو کنیتیں ہیں ان میں ابو القاسم آپ کی کنیت، آپ کے شہزادے ہیں قاسم، اس کی وجہ سے کنیت سرکار کی یہ ہے۔ اور بھی بے شمار آپ کی کنیتیں ہیں مختلف شانوں کے اعتبار سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا نام ابراہیم ہے، آپ کی کنیت ابو زیفان۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم رکھا گیا اور آپ کی کنیت ابو البشر بھی رکھی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد بھی رکھی گئی۔ غور کرو، یہ سننے والی بات ہے۔ ابو البشر ساری بشریت کے ابتدا آغاز ہونے والا، جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کنیت اس وجہ سے دی گئی کہ آپ نسل انسانیت کی ابتدا کرنے والے ہیں، ابو البشر آپ کو کہا گیا۔ لیکن جس طرح ابو البشر حضرت آدم کی کنیت ہے، اسی طرح ابو محمد بھی آدم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ جتنے بھی نام ہوں گے، جو اصلی نام ہے اس کے ساتھ ہر بندے کو پکارا جائے گا جنت میں۔ لیکن اکیلے آدم علیہ السلام ہیں جن کو نام سے نہیں کنیت سے پکارا جائے گا۔ یا حبیب اللہ، وہ کنیت کیا ہے کہ جس کے ذریعے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کنیت محمد، ابو محمد کی کنیت سے پکارا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تعظیم بھی ہے، آپ کی توقیر بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو رتبہ ملا، یہ جو اعزاز قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، یہ بظاہر تو وہ ان کا اپنا وجود ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو تعظیم اور توقیر، عظمت مل رہی ہے، وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا وجود مقدس تیار کر دیا گیا، مٹی سے آپ کا وجود اللہ کریم نے بنایا، فرشتوں کو بھیجا، جبریل امین مٹی لینے آئے، اور مٹی نے معذرت چاہی تو واپس خالی ہاتھ چلے گئے۔ پھر میکائیل آئے، اسرافیل آئے، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے، یہاں تک کہ آخر میں ملک الموت جناب عزرائیل کو بھیجا گیا، وہ مٹی لے کے اللہ کی جناب میں پہنچے۔ اب آؤ کہ وہ مٹی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا، وہ کس قسم کی تھی؟ ہم نے اپنی بولی میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ 2 4 5 قسم کے رنگ کے مسلمان ہیں انسان، کہ ایک چٹے رنگ والے ہیں، دوسرے گورے رنگ والے ہیں، اور کالے یا ساولے رنگ والے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہی پہچان ہے، لیکن آؤ صاحب روح البیان نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے جو مٹی لی گئی زمین سے، اس میں 60 قسم کے رنگ شامل کر دیے گئے، تاکہ اولاد آدم میں جو انسان ہیں وہ 60 قسم کے رنگ پر موجود رہے۔ نسل انسانیت، ہمارے یہاں 2 3 ہی رنگ پائے جاتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے جو مٹی لی گئی، اس میں 60 رنگ شامل کر دیے گئے، تاکہ قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یہ 60 رنگ پر ہی رہے گی، اور مختلف علاقوں میں مختلف رنگ پائے جائیں گے۔ زمین سے مٹی لی گئی، زمین
سے مٹی لے کے انسان بنا دیا گیا تو زمین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میرے حصے کو میرے وجود سے جدا کر دیا گیا اور میرا وجود کم ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا گھبراؤ مت، یہ انسان جو تجھ سے مٹی لے کے بنایا گیا ہے تجھ ہی میں واپس لوٹایا جائے گا، اور یاد رکھ جس طرح تجھ سے مٹی لی گئی اس سے بہتر حالت میں یہ تجھے واپس لوٹایا جائے گا۔ حالت یہ ہوگی جب یہ دنیا میں آئے گا، کچھ وقت گزارنے کے بعد یہ جب جائے گا یہ نہا دھو کے بھی آئے گا، خوشبو لگا کے بھی آئے گا۔ یہ میت غسل کو جو خوشبو لگائی جاتی ہے اس کا یہ راز ہے کہ یہ اللہ کریم نے اس وقت فیصلہ کر دیا۔ اب قیامت تک خواہ کو کسی کوٹھی میں رہنے والا انسان ہو یا کسی بنگلے میں رہنے والا انسان ہو، وہ جب بھی فوت ہوتا ہے، مسلمان ہر زمانے میں عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں، کوئی مسلمان فوت ہو جائے اسے غسل بھی دیا جاتا ہے اور اعضائے سجود پر خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، حالانکہ بظاہر وہ ڈیڈ باڈی ہے، ابھی ایک قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ غسل، کفن، خوشبو، اس کا تعلق اس پہلی بات سے ہے کہ فرمایا جب یہ واپس پلٹے گا تو خوشبودار ہو کے آئے گا۔ یہ انسان کو عظمت عطا کر دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر فرمائی، فرماتے ہیں عدیم الارض، چونکہ آدم علیہ السلام مٹی کے زہر سے بنائے گئے ہیں، اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کا نام دے دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 90 فٹ کا قد رکھنے والے تھے، اور پھر یاد رکھنا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو ہر ایک کو 90 فٹ کا ہی قد دیا جائے گا۔ بظاہر لمبا قد عجیب لگتا ہے، لیکن اگر اللہ کی قدرت پہ نظر ہو تو عجیب نہیں، حسین لگتا ہے۔